بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا اسماعیل بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا عافیہ قاضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عابد و زاہد تھے۔ خلیفہ مہدی نے انہیں ایک علاقے کا قاضی مقرر کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دوپہر کے وقت خلیفہ کے پاس گئی۔ خلیفہ نے اپنے پاس بلا کر حال دریافت کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سرکاری کاغذات سے بھرا ہوا تھیلا خلیفہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اے خلیفہ، میں عہدہ قضا سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ آپ میری جگہ جیسے چاہے قاضی مقرر کر دیں، اب میں یہ ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا۔ خلیفہ نے سنا تو سمجھا کہ شاید کسی سرکاری نمائندے یا صاحب اثر شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ کیا ہوگا۔ خلیفہ نے پوچھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کس نے تنگ کیا؟ کون ہے جو آپ کے معاملات میں دخیل ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ کر رہا ہے کہ آپ استعفیٰ دینے کو تیار ہو گئے ہیں؟ قاضی عافیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے خلیفہ، ایسی کوئی بات نہیں، اصل بات کچھ اور ہے۔ ہوا یوں کہ دو شخصوں کا مقدمہ تقریباً 2 ماہ سے میرے پاس تھا۔ وہ مقدمہ ایسا مشکل و حیران کن تھا کہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ ان میں سے ہر ایک ثبوت و گواہ پیش کر چکا ہے۔ دونوں کے پاس اپنے اپنے دعویٰ پر دلائل و گواہ موجود ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کا فیصلہ کس طرح کروں۔ 2 ماہ تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ بالآخر میں نے ان سے کہا، تم دونوں اپنے اپنے دعویٰ پر دلائل و گواہ پیش کر چکے ہو، تمہارا فیصلہ کچھ دن بعد فلاں تاریخ کو ہوگا۔ میں تمہارے معاملے میں غور و فکر کروں گا، جاؤ فلاں دن آ جانا۔ وہ دونوں چلے گئے اور میں غور و فکر کرنے لگا۔ میں نے یہ مقدمہ اس لیے مؤخر کیا تھا کہ شاید یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں گے، ورنہ کم از کم مجھے ان کے مقدمہ میں غور و فکر کا موقع مل جائے گا۔ مجھے تازہ اور عمدہ کھجوریں بہت پسند تھیں۔ ان دونوں میں سے ایک شخص کو میرے اس پسند کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ ابھی کھجوریں پکنا شروع ہی ہوئی تھی اور تازہ کھجوریں ان دنوں بڑے بڑے رؤساء و امراء کو بھی بڑی مشکل سے میسر آتی تھی۔ وہ شخص نہ جانے کہاں سے اعلیٰ قسم کی تازہ کھجوروں سے بھرا تھیلا لے آیا۔ اس نے میرے خادم کو چند درہم رشوت دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ کھجوروں کا وہ تال مجھ تک پہنچا دے۔ اس نے اس بات کی پرواہ نہ کی کہ میں یہ کھجوریں واپس کر دوں گا۔ اس نے کھجوروں کا تال مجھے بھجوا دیا۔ میں نے ان میں سے ایک کھجور بھی نہ لی اور خادم سے کہا، جہاں سے لائے ہو وہی واپس لے جاؤ، میں ہرگز قبول نہ کروں گا۔ چنانچہ وہ شخص اپنی کھجور لے کر واپس چلا گیا۔ دوسرے دن وہ اپنی مخالف فریق کے ساتھ میرے پاس آیا۔ آج ان کا فیصلہ ہونا تھا۔ جب وہ دونوں میرے سامنے آئے، میری نظر اور میرے دل میں وہ دونوں برابر کی حیثیت سے نہ آئے۔ مجھے ایسا لگا کہ میری توجہ اس شخص کی طرف زیادہ ہو رہی ہے جو کھجوریں لے کر آیا تھا۔ اے خلیفہ، مجھے اپنی یہ کیفیت ہرگز قبول نہیں۔ میں نے وہ کھجوریں قبول نہ کی۔ تب میری حالت ہے، اگر خدا نخواستہ قبول کر لیتا تو میرا کیا بنتا؟ میں نہیں چاہتا کہ کسی وجہ سے میں دینی معاملات میں رکاوٹ و فساد کا باعث بنوں اور ہلاکت میرا مقدر بن جائے۔ مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں کہ میرے وجہ سے لوگوں میں فساد و بدامنی پھیلی۔ خدا را مجھے معاف فرمائے اور میری جگہ کسی اور کو قاضی مقرر کر دے، آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ خلیفہ نے جب ان کی اخلاص بھری باتیں سنی تو استعفیٰ قبول کر کے ان کی جگہ کسی اور کو قاضی بنا دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اس طرح واپس ہوئے جیسے بہت بڑا بوجھ آپ کے سر سے اتر گیا ہو۔